ڈاکٹر صاحب، حالات حاضرہ میں اخوت و بھائی چارے کی کیوں کر ضرورت ہے اور ہم قومی اور بین الاقوامی اخوت کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ تو اس کی جتنی تعلیمات ہیں وہ بھی فطری ہیں۔ ہر انسان مین از اے سوشل اینیمل، یہ تو ارسطاٹل نے بھی کہا، ابن خلدون نے کہا کہ انسان مدیون طبع ہے۔ اس کی ضروریات، خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی ان کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا اور سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جب مل جل کے رہیں گے، جب اجتماعیت ہماری فطرت کے اندر شامل ہے، تو لا محالہ یہ بھی ہے کہ انسان خود غرض اور بعض اوقات لالچی بھی ہو جاتا ہے۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسروں کے مفادات، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی خواہشات نظر انداز کر دیتا ہے، جس سے پھر ایک کلیش کی صورت پیدا ہوتی ہے، معاشرتی، ملکی، قومی اور عالمگیر سطح پہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ان مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں پہ بڑا مہربان ہے، تو اس نے ایک تصور دیا رشتہ اخوت کا۔ دیکھو، علامہ اقبال نے اس کی بہترین عکاسی یوں کی کہ منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ پھر تھوڑا سا گلہ بھی کیا، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ پھر تھوڑا سا کیونکہ اس کے اینٹی بھی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، کوئی لسانی جو ہے وہ گروہ بندی میں بٹنا چاہتا ہے، کوئی صوبائی گروہ بندی میں بٹنا چاہتا ہے، کوئی برادری کے نام پر، کوئی سیاسی مفادات کے نام پر، کوئی اپنے مخصوص مفادات کے نام پر۔ تو اسلام جو ہے اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں ثانوی ہیں، اصل ہے وہ جو رشتہ اخوت تمہیں عطا کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المومن اخو المومن کجسد الواحد، یہ نشتے کا شیء واجد علامہ ذالک فی سارے جسد کلہ۔ دیکھو بھئی، سارے مسلمان یا مومن جو ہیں، جو بھائی بھائی ہیں، وہ ایک جسم کی طرح۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، بے آرام ہو جاتا ہے۔ تو تمام جب ہم کہا کہ یہ سارے بھائی بھائی ہیں، تو پھر اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔